کیا مطلب اس کا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے وہ جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعام یعنی مویشی جانور، پھر یہ ان کے مالک بن گئے، پیدا ہم نے کیا، مالک یہ بنے، اور ہم نے ان کے لیے ان کو مسخر کر دیا، ان سے یہ سواری کا کام بھی لیتے ہیں اور انہیں سے یہ کھاتے بھی ہیں۔ تو مویشی جانور جہاں ایک طرف سواری کے کام آتے ہیں، ان کی اونٹ وغیرہ بچھانے اور ضروریات پوری کرنے کے کام آتے ہیں، وہاں ان کا گوشت اور دودھ بھی غذا بنتا ہے۔ سورۃ النحل 6 میں آتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا ان میں سے کچھ اسیسمنٹ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کر لیں گے اللہ کی توفیق سے۔ کائنڈلی یہ لنک شیئر کر دیں تاکہ یہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ 141 وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات اللہ تعالیٰ، انشاء جس نے پیدا کیا، جنات باغات کو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، معروشات چھتریوں والے، اوپر چڑھنے والے، وغیر معروشات اور بغیر چھتریوں والے۔ والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفاً مختلف ہے، اکلہ کھانے میں ان کے ذائقے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہاً ملتے جلتے، وغیر متشابہن اور غیر ملتے جلتے مختلف۔ کلو من ثمرہ، کھاؤ اس کے رزق میں سے، اذا اثمرا جب وہ ثمر لے آئے، پھل لے آئے، وآتوا حقہ اور دو ادا کرو اس کا حق، یوم حصادہ جس دن اس کی کٹائی ہو، ولا تسرفوا اور حد سے زیادہ مت بڑھو، اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین بے شک اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ انشاء کہتے ہیں کہ گریجولی کسی چیز کو بنانا، سٹیپ وائز ترتیب کے ساتھ، ایک سٹیپ پھر سیکنڈ سٹیپ پھر دوسرا سٹیپ، جس طرح انسان کی تخلیق کی ساری سٹیجز کتاب اللہ میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ علقہ، مضغہ، مخلقہ اور ثم کسونا العظام لحما، پھر ہم ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، یہ سب سٹیج ہیں۔ تو انشاء اس کو کہتے ہیں کہ جو پوری ترتیب کے ساتھ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ جنات، جنت اصل میں کہتے ہیں پھیلی ہوئی چیز کو، یعنی یہاں سے مراد باغات زمین پہ پھیلے ہوتے ہیں نا گھنے۔ معروش، عرش کہتے ہیں چھت کو، عرش یہ وہاں سے لفظ نکلا ہے، معروشات چھت والے، وہ تمہارا اللہ جس نے باغات پیدا کیے، چھتریوں والے یعنی چھت پہ چڑھنے والے، وغیرہ معروشات اور چھت پہ نہ چڑھنے والے، جیسے کہ انگور کی بیل یہ آسمان یہ چھت پہ چڑھتی ہے، اس طرح بہت ساری بیلیں جو چھت پہ چڑھتی ہیں یا فریمز لگا کے ان کو چڑھایا جاتا ہے اور چھتریاں بنتی ہیں ان کی اس حالت میں۔ اور باقی مفسرین نے کچھ نے لکھا ہے کہ باقی سب غیر معروشات میں آتے ہیں، بغیر چھتریوں والے۔ ذرا اس آیت کو ہم پڑھتے چلے جائیں اور تدبر اور غور و فکر کرتے جائیں کہ زمین میں واقعی بیل والے
اور بغیر بیل والے یہ سب پھل اور پودے اور سبزیاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اچھا تصور کیجئے اگر اللہ کا یہ نظام اتنا خوبصورت اور اتنا منظم نہ ہو، اگر تربوز کی بیل چھت پہ چڑھنے لگ جائے پھر کیا بنے؟ یعنی وہ چھت سے بھی ساری کی ساری بیل بھی نیچے گرے اور ممکن ہے کہ کوئی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے۔ تو یہ نشانی ہے اللہ کی، اس نے یہ سب کچھ ایک منظم میکانزم کے تحت پیدا کیا۔ والنخل، اور کھجور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مجلس میں سوال کیا کہ کون سا درخت ہے جو سارا سال ہرا بھرا رہتا ہے، جس کے پتے سارا سال ہرے بھرے رہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام سوچنے لگ گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا کیونکہ مجلس میں کبار صحابہ کرام موجود تھے، اس لیے میں نے اس کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ جب بعد میں انہوں نے اپنے باپ حضرت عمر فاروق کو بتایا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ بیٹا اگر آپ بتاتے تو میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی اور بڑی خوشی کی بات ہوتی۔ اور فرمایا کہ وہ درخت ہے کھجور کا۔ اللہ نے مومن کی مثال بھی بیان کی ہے کہ وہ کھجور کی طرح ہر وقت سرسبز و شاداں رہتا ہے، لہلہاتا رہتا ہے، اور طرح طرح کے طوفانوں سے اور فتنوں سے اور مصائب اور مشکلات کے سامنے اسی طرح کھڑا رہتا ہے۔ والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، سبحان اللہ، مختلف ہیں ان کے ذائقے۔ یہ اس کا مطلب ہے ٹیسٹ، چیزوں کا ٹیسٹ ہونا، ان کے ذائقے ہونا، اور ان کے خوبصورت رنگ ہونا، اور ان کی دیکھنے میں عمدہ اور بہترین شکلیں ہونا۔ ذرا انار کے دانوں کو ذہن میں لائیں، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کسی مومن مسلمان کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اللہ کی یاد میں اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ آیت پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج کے بعد اس کی زندگی سے یہ چیزیں گزریں تو وہ ان دیکھ کے حیران ہو جائے۔ یہ کھجور کی تو آپ اقسام دیکھیں، ایرانی سے لے کر عجوہ تک، ربئی، کلمی، سبعی، کیا کیا اقسام میرے رب نے پیدا کی، کیا کیا ذائقے پیدا کیے، ہر ایک اس قدر لذیذ، اس قدر شاندار۔ جس ذات نے یہ ذائقے پیدا کیے، کیا وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت میں اور اس کی فرما برداری میں آگے بڑھا جائے؟ اور والرمان، انار، متشابہن وغیر متشابہ، ملتے جلتے، یعنی ذائقے بھی کچھ چیزوں کے ملتے جلتے ہیں، رنگ بھی ملتے جلتے ہیں، شکلیں بھی کچھ کی ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور ملتی ہوئی نہیں بھی ہوتی، مختلف بھی ہوتی ہیں۔ کلو من ثمرہ، ثمر کہتے ہیں رزلٹ کو، فائنل پروڈکٹ کو۔ کھاؤ ان ثمرات میں سے، یعنی یہ اس سے مراد پھل بھی ہو سکتا ہے، اور کھیتیوں کے اناج، غلے اور دانے بھی ہو سکتے ہیں، اور سبزیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کھاؤ ان اللہ کے پھلوں میں سے، اذا اثمرا، جب اس پر پھل لگ جائے، وآتوا حقہ، اور دو اس کا حق، یوم حصادہ، حصاد کہتے ہیں کھیتی کو، اور حصاد کہتے ہیں وہ کھیتی جو وقت سے پہلے تباہ کر دی جائے۔ فَجَعَلْنَاهَا حَاصِدٍ خَامِدُونَ، کہ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر ان کی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر کے کاٹ کے رکھ دیا، یعنی وقت سے پہلے جو کٹ جائے، ضائع ہو جائے، اس کو حصاد، اور یہ سواد سے ہے، یوم حصادہ، جس دن کاٹا جائے۔ تو جس دن آپ کا ثمر اترے اسی دن اس کا حق ادا کرو۔ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کھجور کے اندر بھی، اور اسی طرح بارانی زمین کے اندر چاولوں کی، گندم کا عشر، اور اگر کوئی زمین بارش سے سیراب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے فضل سے، اس کا 10واں حصہ، اگر کوئی خود اپنی مشقت اور محنت سے کرتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ، یعنی کم ہے اس کی پرسنٹیج۔ تو فرمایا جس دن آپ اپنی یہ فصل اٹھاؤ اسی دن اس کا حق ادا کرو، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو۔ اصل میں نا ثابت بن قیس یہ آیات تب تھی۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد کرتے جائیں، یہ سورت مکی ہے، اور چونکہ مکہ میں زکوٰۃ کے احکامات نہیں اترے تھے، اس لیے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف نفلی صدقہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے مراد عشر اور زکوٰۃ بھی ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے، بے شک سورت مکی ہے، لیکن یہ آیت تب اتر چکی تھی۔ اور دوسری بات کہ
کہ جو ہی کٹائی کی جائے پہلے عشر اور پہلے یہ زکوٰۃ یہ چیزیں نکال کے ادا کی جائیں، پھر اس کو اپنے منزل مقصود تک لایا جائے۔ اس کے لیے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس جب آپ کا ثمر آئے اگر اس کی مقدار پوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ولا تسرفوا، حد سے مت بڑھو۔ اسراف اصل میں 3 چیزوں کا نام ہے: جائز کاموں میں حد سے زیادہ استعمال کرنا، فضول استعمال کرنا، اور گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے، تینوں اسراف ہیں۔ ان تینوں سے منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ثابت بن قیس، ان کا باغ ثمر آور ہوا، تو یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے سارے باغ کا مال اور سامان جو اترتا گیا سب غریبوں میں اپنے اقربا میں تقسیم کر دیا، اور گھر کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ تو مفسرین کہتے ہیں تب یہ قرآن کی آیتیں اتری، اللہ نے کہا ولا تسرفوا، حد سے زیادہ مت بڑھو۔ اور یعنی حد سے زیادہ بڑھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بھی حد سے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر شفقت اور رحمت اللہ کی! کیوں؟ کیونکہ آپ کے بیوی بچوں پر، اہل و عیال، ان کی کفالت کرنا آپ پر فرض اور لازم ہے۔ آپ ایک فرضی کام میں سستی اور کوتاہی کر کے نفلی کام میں سارا خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے اوپر موت کا وقت ہے، 1/3 1/3 سے زیادہ وہ اپنی دولت صدقہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا بھی سب وصیت کر جائے صدقے کی اور پیچھے والے لوگوں کو کنگال چھوڑ جائے اور خود دنیا سے نیکی سمجھ کے چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 1/3 سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی اور حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تاکہ اس کے بندے اس کے دین کے قریب آئیں۔ اور دوسری جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم میں روایت ہے، فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جس کو کرنے کے بعد بھی انسان مالدار رہے۔ اور قرآن نے کہا نا وَلَا تُبْسِطُوا كُلَّ الْبَسَطِ، اور اس طرح مت خرچ کر دو بے لگام کھلے عام کہ پھر تم زمین پہ لگ جاؤ، پھر خود تم کنگال پڑے رہو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو یہی پسند ہے۔ کیا افضل صدقہ کیا ہے؟ جس کو کرنے کے بعد بھی آپ امیر رہو، یعنی خرچ کر دیا، اپنی ضرورت کا بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، کہنے لگے کہ یار جب زکوٰۃ اپنے اکاؤنٹنٹ سے جب زکوٰۃ دو نا تو یہ چپ کر کے سائڈ سے ہی چھپا کے دے دیا کرو، جب میری آنکھوں کے سامنے سے 2.5 3 4 لاکھ روپے جاتے ہیں نا تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا کیا اللہ کو ایسے صدقات کی ضرورت ہے، ایسی زکوٰۃ کی؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ تو تنگی دامہ ہے کہ آپ خرچ کرنے کے بعد آپ کا نفس گھٹ رہا ہے کہ آپ نے کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حالانکہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے، راحت اور سکون ملنا چاہیے کہ میں نے اپنا مال اپنی خوشی سے، اطمینان سے، اور دے اس کو دیا ہے جو حقیقی وارث ہے۔ عجیب بات ہے، ہم سب تو خلیفہ ہیں۔ یہ مال کس کا ہے حقیقت میں؟ سب اللہ کا ہے۔ ہم سب اس پہ سیکیورٹی گارڈ لگائے گئے ہیں، نگران بنائے گئے ہیں۔ تو جب وہ رب مانگے تو اس کا حق ہے، اس کو دے دو۔ لیکن پھر بھی اس کی کمال شفقت اور رحمت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں سے اپنے لیے بھی کھاؤ اور بانٹو بھی، سب اس نے جائز قرار دیا ہے۔ اور بار بار یہ دیکھو، بار بار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان نیکی کی نیت سے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اور اپنی ذات پہ بھی نیکی کی نیت سے خرچ کرنا صدقہ ہے۔ یہ حسن ہے اسلام کا، یہ میانہ روی کا دین ہے۔ اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے، اس میں اعتدال ہے، اور یہ خوبصورتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے زیادہ مت بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 142 ہے جی سورۃ الانعام۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ حمل سے حمولہ، انعام کا لفظ نکلا ہے، اصل میں یہ لفظ ہے نعمت سے۔ اور عرب لوگ اونٹ کو یعنی اس معنی میں کہتے تھے، تو اونٹ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اونٹ کی اس نعمت سے یہ لفظ مویشیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ ان کے لیے نعمت کیسی تھی؟ لمبے لمبے سفر اونٹ ان کے کرواتے تھے، اور اس اونٹ کا چمڑا ان کے لیے استعمال ہوتا، اس کی ہڈیاں لکھنے کے لیے استعمال ہوتی،
اور بہت سارے اس سے وہ فائدے اٹھاتے. تو یہ ہے انعام کا لفظ وہاں سے نکلا چپاؤں سے. اور کچھ چپایوں میں سے اس سورت کا نام بھی الانعام ہے اس لیے. اور یہ اللہ کی نعمت ہے. جانوروں کا ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور بہت بڑی یعنی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کا فقط ذریعہ معاش جانور ہی ہیں. اسی کے اور ہماری زراعت بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بہت بڑا نظام زندگی اس پہ منحصر ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے حمولتاً کچھ ہیں حمل اٹھانے والے مطلب بوجھ اٹھانے والے. وفرشا اور کچھ ہیں زمین سے لگے ہوئے. کچھ جانور ہیں جو بالکل بلند اونچے کڑیل اور کچھ ہیں وہ زمین سے لگے ہوئے ہیں. اس کی بھی دو کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں کہ اونٹ کو ذبح کرتے وقت نہر کیا جاتا ہے, کھڑے ہو کے اس کے اگر میں چھری مارنے سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن باقی بکری اور ان چھوٹے جانوروں کو زمین پہ لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے. اس لیے ان کو کہا گیا کہ کھڑے ہوئے اور بوجھ اٹھانے والے, اور دوسروں کو کہا کچھ بچھے ہوئے. کلوا مما رزقکم اللہ, جو اللہ نے آپ کو رزق دیا نا اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے راستوں کے پیچھے مت چلے جانا. انہ لکم عدو مبین, یاد رکھیے گا آپ کا وہ بہت کھلے عام اور سرکش دشمن ہے. اب یہ پیچھے ہم نے ابھی پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اہل مکہ مشرکین مکہ اپنے بہت سارے جانوروں کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا جانور فلاں کے لیے ہے, اس کو ہم ذبح نہیں کریں گے, یہ فلاں بدھ کے نام کا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ سب ہمارے بنائی ہوئی مخلوقات ہیں, یہ ہماری دی ہوئی نعمتیں ہیں, ان میں سے جو آپ کا دل چاہے کھاؤ اور شیطان کی باتوں کے پیچھے مت لگو. یعنی یہ شیطان نے آپ کے اوپر یہ پابندیاں لگوا دیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام. اللہ نے سب ان مویشیوں کو حلال قرار دیا ہے. آگے اس کی تفصیل بیان آنے لگی ہے. اور شیطان کے خیالوں اور خوابوں سے بچنا. ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے ایمان والو دھیان کیجئے گا دنیا کی زندگی آپ کو دھوکہ نہ دے دے, اور اس بات سے بھی دھیان کیجئے گا کہیں دھوکہ دینے والا شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے دے. وہ آپ کو حلال اور طیب چیزیں ایویں کی مفت کی پابندیاں نہ لگوا دیں. اللہ نے کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگی. آگے میرا رب تفصیل بیان کر رہے ہیں. کائنڈلی آپ اس کو لنک شیئر کر دیں, یہ صدقہ جاری ہے جہاں تک بھی پیغام پہنچ جائے گا. بلکہ مجھے بھی فارورڈ کر دیں کیونکہ یہاں سے فارورڈ کرنا پاسبل نہیں ہوتا, تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے اللہ کی توفیق سے. ون 43 سورۃ الانعام. ثمانیۃ ازواج, 8 قسم کے جوڑے اللہ نے بنائے ہیں. من الذأن اثنین, ذأن کہتے ہیں بھیڑ میں سے 2 یعنی میل اور فیمیل بھیڑ. ومن المعز اثنین, اور بکری میں سے بھی 2. قل اذکرین حرم, کہہ دیجئے کیا حرام کیے ہیں اللہ نے مرد, ام الانثیین, یا عورتیں یعنی فیمیل حرام کیے, ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین. یہ بہت پیاری سٹوری. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے 8 قسم کے جانور حلال کیے ہیں, بھیڑ کے میل فیمیل جوڑا اور بکری کا جوڑا. اب آگے فوری سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ ان میں سے نر حلال ہے یا مادہ حلال, یا نر حرام ہے اور مادہ حرام ہے, یہ بتاؤ ان میں سے حلال کون سا حرام کون سا ہے. یہ سوال کرنے کے بعد نا آگے فرمایا یا ام مشتملت, یا وہ جو مشتمل ہے علیہ جس پر ارحام و رحم الانثیین, یا وہ جس پر فیمیل مادہ بکریوں کی یا مادہ بھیڑوں کا رحم ان کی بچے دانی مشتمل ہے, یعنی جو ان کے بچے دانیوں میں موجود ہے ان کے پیٹ میں موجود, یا وہ حرام ہے. یہ انتہائی سنجیدہ سوال ہے اور بہت بڑی چوٹ ہے ان لوگوں پہ. یہ پیچھے ابھی ہم آیت پڑھ کے ہیں, وہ کہتے تھے کہ اگر کسی بھیڑ کے پیٹ میں بچہ ہے نا, اور وہ بچہ اگر جن دے زندہ ہو
تو وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں. یہ مشرکین کا جناب کانسیپٹ تھا. کہتے ہیں اگر وہ مردہ پیدا ہونا پھر مرد عورتیں سب کھا سکتے ہیں. اب اللہ نے کہا کہ پیدا میں نے کیے، حلال میں نے کیا، مالک میں ہوں، نعمتیں یہ میں نے عطا کی. اب آگے پابندیاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے. یہ بتاؤ کہ اب یہاں میل حلال ہے یا فیمیل حلال ہے یا دونوں حرام ہے، یا جو اس فیمیل کے پیٹ میں بچہ بھیڑ یا بکری کے پیٹ میں وہ حرام ہے. نبئونی بعلم، اللہ نے کہا ہے کہ بتاؤ مجھے اپنے علم کے ذریعے سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ نا. کہاں بتا سکتے ہیں بابا، ہے جھوٹے. جب خالق وہ ہے اور اس خالق نے کہا ہے کہ ثمانیت ازواج، 8 قسم کے جوڑے میں نے تم پہ حلال کیے ہیں، تو یہ انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. 144 جی ہماری لاسٹ آیت آج کے سیشن کی. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ ڈبل جوڑا میل اور فیمیل. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے جوڑا میل اور فیمیل. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، بتا دیجئے کہ کیا اللہ نے میل حرام کیے ہیں یا فیمیل عورتیں یعنی اس کی مادہ حرام کی ہے. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، وہی آیت، یا وہ جس پر مشتمل ہے رحم ماداؤں کا. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، اچھا یہ بتاؤ یا تم اس وقت وہاں گواہ کے طور پر موجود تھے جب اللہ نے بھیڑ بکریاں پیدا کی. کتنی بڑی بات. اذ وصاکم اللہ بہذا، یا اللہ نے تمہیں وصیت کی تھی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر الزام اور جھوٹ باندھا ہوا ہے. لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے نا، کہ کہہ دیا کہ یہ ہم نے اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیا. آج بھی میں نے کل بھی ایگزامپل میں بیان کی تھی، یعنی فیصلہ آباد میں ہم ایک گاؤں سہول کے قریب بیٹھے، یہ جھنگ روڈ پہ گاؤں ہے، ہم بیٹھے تو کافی ساری گائے اور بکریاں اور بھیڑے اور ان کے گلوں میں ہارن لگے ہوئے اور نشانیاں لگی ہوئی. اللہ نے یہ قلائدہ اور یہ ساری صورت مائدہ میں تفصیل بیان کی کہ نشانیاں لگا کے چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں سارے لوگ پورے گاؤں والے اس کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور خدمت سیوا کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہمارے پیر صاحب کے نام کی ہے، اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اس کا دودھ نکالنا جائز نہیں ہے، اس کو ہل چلانے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. اب یہ پوچھے کیا یہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ان کو پیدا کیا، یا اللہ نے تمہیں وصیت کیا کہ یہ میں نے حرام کر دیا. اللہ کا فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے. لیضل الناس، اصل میں اس جھوٹ کے پیچھے پراپوگنڈا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتے ہیں، اپنے مال بٹورنے کے اسباب زندہ رکھنے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مال بٹوری رکھیں. بغیر علم، بغیر علم کے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے جی؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ خیرہ. ہاں جی، کل کچھ آیات رہتی تھی، چھوٹی سی اسیسمنٹ ہو جائے، کچھ کوشچن میں کرتا ہوں. یہ 139 آیت میں ایک ورڈ تھا سیجزیہم. سیجزیہم، اس کا کیا مطلب ہے اس آیت میں؟ سیجزیہم ان قریب وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس کو نیچے ریٹن کمنٹس میں بھی لکھ دوں گا. باقی گروپ میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں جن کی اسیسمنٹ رہتی ہے. اللہ کی توفیق سے 7 بجے ملتے ہیں کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.